الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 66 ہے، اللہ رب العزت نے 3 بنیادی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ان صفات میں سے دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ کے بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ کسی نفس کو جس کی اللہ رب العزت نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے ساتھ۔ یعنی کہ انسان ایک اشرف المخلوقات حیثیت رکھتا ہے اور اس کا قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی سورہ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے اسے بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت ہے، انسانی جان کی عزت ہے، انسان کو بطور انسان ایک محترم حیثیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کا قتل کرنا سوائے چند ناگزیر صورتوں میں جو الا بالحق کے ضمن میں آتی ہیں، کسی صورت بھی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ حتیٰ کہ دوسروں کی جان کی کیا بات کرتے ہو، انسان اپنی جان کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی ہے۔ تو یہ جو اتنا تصور ہے اور اس تصور کو سوائے چند ناگزیر صورتوں کے جب بالکل مجبور ہو جاتا ہے معاشرہ اور عدل و انصاف کا ماحول کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، کسی نے زمین پر فساد پھیلایا ہے، اور اسی طرح چند اور صورتیں ہیں جو انسان کو قتل کرنے میں اور کسی بھی دنیا کے معاشرے میں عدالتی نظام اور بالکل ایک پورے طریقہ کار کے تحت اس کے علاوہ کسی جان کو قتل کرنا اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرہ ایک اس انداز میں تشکیل دیا کہ جس میں انسان اپنی ساری خرابیوں اور صفات کے باوجود بھی یہ اس معاشرے کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ ذرا اس سے پہلے جاہلیت کے معاشرے کی حالت کا اندازہ کیجئے، انسانی جان قابل احترام نہیں تھی، لوگ راتوں کو حملہ کرتے تھے، پورے قبیلے میں مردوں کو مار دیا کرتے تھے، بچوں کو مار دیا کرتے تھے، اغوا کر لیتے تھے، عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسانی جان قابل احترام ہے، انسانی جان کی حرمت ہے، اس کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی آیت کو دیکھ لیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ کعبہ سے بھی زیادہ عزت ایک مسلمان کی جان کی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے، بے شمار احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اسی معاشرے کے اندر جو لوگ ایمان کے راستے پر تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جو بے جا انسانوں کو قتل و غارت کے راستے پر وہ معاشرہ چل رہا تھا، اس میں ان لوگوں نے انسانی جان کی حرمت کا پاس رکھا، اور پھر ایسا محترم انقلاب آیا اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ چند لوگ دونوں طرف سے گنتی کے لوگ تھے، چند 100 لوگ تھے جو اس نے لمبے عرصے میں اس راستے میں کام آئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اسلام میں انسانی جان کتنی محترم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد